3 रातों तक एक औरत का हाथ एक मुर्दा जिस्म से चिमटा रहा। ना हाथ छूटा, ना बदबू रुकी, ना लोगों की दहशत कम हुई। जनाजा 3 दिन तक नहीं उठ सका क्योंकि उस औरत का हाथ मैयत से ऐसा चिमटा था कि देखने वाले चीख पड़े। क्या ये सब एक झूठी तोहमत का नतीजा था या उसके पीछे कोई एक और ही खौफनाक राज दफन था? सच तो ये है कि असल सजा तो अभी शुरू होना थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलत बात, एक लम्हा भर की जबान की लर्जिश किस तरह किसी की जिंदगी को जहन्नुम बना सकती है? आज की वीडियो में हम एक ऐसे ही वाक़ये पर रोशनी डालेंगे जहां एक औरत की ज़बान से निकली हुई बात ने उसे एक मुर्दा औरत की लाश से ही चिमटा दिया था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में दिल से खैर मकदम है। आज हम आपको एक ऐसा हैरत अंगेज़ और सबक आमूज़ वाक़या सुनाएंगे जो हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की सीरत के एक रोशन पहलू को उजागर करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो तारीख़ के सफ़ात में दफन होकर रह गया था, लेकिन जिसके सबक में आज भी हमारे लिए रोशनी है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए एक ऐसा सबक है। आज हम जिस तेज़ रफ्तार माशरे में जी रहे हैं, जहाँ ज़बान की हिफाजत को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वहाँ ये वाक़या हमारे लिए मशाल राह है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने तासुरात कमेंट्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। चलें तो शुरू करते हैं। मदीना मुनव्वरा के गिरदो नवाह में एक पुरसुकून सा देहाती इलाका था। चंद खजूरों के दरख्तों के दरमियान मट्टी के घर आबाद थे। सादगी से भरपूर जिंदगी। वहाँ के लोग हंसते मुस्कुराते, दुनिया की हंगामा खेजी से दूर थे, अपने छोटे छोटे घरेलू कामों में मगन रहते थे, एक दूसरे के साथ हंसी खुशी। इस गांव की औरतें भी हमेशा की तरह अपने मामूलाती जिंदगी में मसरूफ थीं। कोई आटा गूंद रही थी, कोई घर के दूसरे कामों में मसरूफ थी, कोई कुएं से पानी भर कर ला रही थी। फिजा में एक अजीब सी खामोशी थी। बच्चे खेल रहे थे जैसे वक्त ठहर गया हो, लेकिन अचानक सारा माहौल बदल गया। एक खबर फैलते ही पूरे गांव में जैसे सन्नाटा छा गया। फलां औरत फौत हो गई। एक लम्हे में गांव की हंसी खामोश हो गई, काम रुक गए, दरवाजे बंद हो गए। मौत का साया हर घर के दरो दीवार पर उतर आया। लोग धीरे धीरे इस औरत के डेरे की तरफ जाने लगे, जहां मैयत को सफेद कफन में लपेट कर रखा हुआ था। रिश्तेदारों और मोहल्ले की औरतों ने मैयत को गुस्ल देने की तैयारियां शुरू की। टब रखा गया, गर्म पानी लाया गया, खुशबूदार बेरी के पत्ते डाले गए और घर के अंदर एक बोझल सी संजीदगी छा गई। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ सिसकियों और दबी दबी आहों की आवाजें। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये गुस्ल देने वाला लम्हा एक ऐसा वाकया जन्म देने वाला है जिसे सुनकर सदियों बाद भी लोग कांप उठेंगे। मैयत को गुस्ल के लिए घर के अंदर ले जाया गया। कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी थी और फिजा पर एक गहरी संजीदगी छाई हुई थी। कई औरतें मिलकर निहायत एहतराम और एहतियात के साथ मैयत को गुस्ल देने में मसरूफ़ थीं। पानी के बर्तन, बेरी के पत्ते, सफ़ेद कपड़े, सब कुछ मुनज़्ज़म अंदाज में रखा हुआ था। माहौल इतना खामोश था कि पानी की हल्की सी छपाक भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी डर के मारे बोलने से घबरा रही हों। इन औरतों में से एक औरत मैयत के दाएं जानिब खड़ी थी। वो आहिस्तगी से पानी डाल रही थी, हाथों को बड़ी एहतियात से चला रही थी, जैसे उसे खौफ हो कि कहीं मैयत को तकलीफ ही ना पहुंच जाए। सब कुछ बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा था,
सब कुछ पुरसुकून, खामोश और एहतराम से भरपूर। लेकिन फिर एक लम्हा आया जिसने इस खामोशी को चीर डाला। जब उस औरत का हाथ मरने वाली औरत की रान तक पहुंचा तो ना जाने क्यों, ना जाने कैसे, उसकी ज़बान से बेख्तियार एक जुमला फिसलकर निकल गया। कोई सोचे समझे बगैर, कोई वजन महसूस किए बगैर, बस एक ऐसी लर्जिश जो पल भर का खेल होती है मगर अंजाम कभी पल भर का नहीं होता। उसने अपनी साथी औरतों की तरफ देखते हुए हल्के से तंजिया लहजे में कहा, अरे मेरी बहनों, ये जो आज औरत मर गई है, इसके तो फलां आदमी के साथ खराब ताल्लुकात थे। ये जुमला कहते हुए उसके चेहरे पर मामूली सी बेफिक्री थी, जैसे ये कोई आम सी बात हो, जैसे उसका कोई वजन ना हो, जैसे उसके अल्फाज ने किसी की इज्जत ना छीनी हो। वो ये कहकर फौरन अपनी जगह से वापस फार्म में लग गई। ना उसने रुककर सोचा, ना एहसास किया, ना शर्मिंदगी महसूस हुई, ना डर महसूस हुआ। उसे अंदाजा भी ना था कि उसकी ज़बान से निकली हुई तोहमत अभी एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाली है जो ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदल देगा बल्कि पूरे इलाके में कांपती हुई फिजा छोड़ जाएगा। लफ्ज़ों की गूंज अभी हवा में मौलिक ही थी कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर औरत के होश उड़ा दिए। जैसे फिजा में एक झटका दौड़ा हो, एक अनदेखा, खामोश मगर खौफनाक झटका। हुसल देने वाली औरत का हाथ, जो अभी कुछ लम्हे पहले तक मामूल के मुताबिक हरकत कर रहा था, अचानक मुर्दा औरत की रान से यूं चिमट गया गोया किसी ने फौलाद के शिकंजे में जकड़ लिया हो। उसने पहले तो धीरे से हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन हाथ हिला तक नहीं। हैरत खौफ में बदली, खौफ दहशत में, और दहशत मुकम्मल घबराहट में। वो कांपते हुई आवाज में बोली, अरे मेरा हाथ नहीं निकल रहा। वो थोड़ा और जोर से खींचती है, मगर जितना जोर लगाती है हाथ और ज्यादा चिमट जाता है, जैसे मैयत की जीव किसी आसमानी हुक्म के तहत उसका हाथ पकड़कर बैठ गई हो। अब उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी, उसकी आंखें फैल गई, माथे पर पसीना उभर आया, सांसें तेज हो गईं। करीब मौजूद औरतें घबराकर उसके पास लपकी। किसी ने बाजू पकड़ा, किसी ने मैयत की रान को अलग करने की कोशिश की, और किसी ने हाथ खोलने की कोशिश में उसके हाथ को झटके से खींचा, मगर नतीजा सिफर। हाथ यूं चिमटा था जैसे गोश्त में पेवस्त हो गया हो। जो कोशिश बढ़ती, खौफ भी बढ़ता गया, और आहिस्ता आहिस्ता सबके दिल में एक ही बात बैठने लगी, ये कोई आम वाकया नहीं, ये वो खामोश मगर कारी ज़रब थी जो अल्लाह ने उस औरत की ज़बान की लर्जिश पर उस पर नाजिल की थी। एक लम्हे की तोहमत और सज़ा इतनी सख्त, इतनी इबरतनाक कि वहाँ मौजूद हर औरत का दिल लरज उठा। कमरे की फिजा अब आंसुओं और सिसकियों और खौफ के बोझ से भर चुकी थी। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। मैयत के वर्सा घर के बाहर बैठे बेचैनी से इंतजार कर रहे थे कि आखिर गुस्ल कब मुकम्मल होगा। उनके चेहरों पर सदमा, थकन और परेशानी साफ झलक रही थी। जनाजे की तैयारी करनी थी, कब्र खोदनी थी, सब कुछ वक्त पर मुकम्मल करना था। उन्होंने अंदर की तरफ आवाज लगाई, बीबी जल्दी गुस्ल दो, शाम होने वाली है, हमें जनाजा पढ़कर दफनाना भी है। लेकिन अंदर से जो आवाजें आई वो आम नहीं थी, वो खौफ और घबराहट में डूबी हुई थी। गुस्ल देने वाली औरत तकरीबन चीखते हुए बोली, मैं तो तुम्हारे मुर्दे को छोड़ती हूँ मगर ये मुझे नहीं छोड़ता। उसकी आवाज कांप रही थी। दीगर औरतें भी सहम गईं। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या माजरा है। रफ्ता रफ्ता घंटे गुजरते गए, फिर शाम हो गई, फिर रात उतर आई। पहली रात गुजरी, हाथ ना छूटा, कोशिशें होती रही, दुआएं की गई, आयतें पढ़ी गई, मगर हाथ गोया चिपका हुआ नहीं, गड़ गया था। गर्मी की शिद्दत ज्यादा थी, कमरे के अंदर जिस बढ़ गया था। खवातीन थक कर बैठ जाती, फिर दोबारा कोशिश करती,
مگر ہاتھ نے تو جیسے موت سے کوئی معاہدہ کر رکھا تھا۔ اب ورثہ بھی اندر آ کر دیکھ رہے تھے کہ آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے۔ ہر کوئی چہرہ چھپا کر کانپ رہا تھا، عورتیں رو رہی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنی بڑی مصیبت کیوں نازل ہوئی۔ گرمی کے باعث میت سے بدبو آنے لگی۔ یہ منظر اتنا اذیت ناک تھا کہ وہاں موجود ہر شخص رو پڑا۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک میت 3 دن تک بغیر جنازے کے صرف اس وجہ سے پڑی رہے کہ ایک جملہ، ایک تہمت، ایک زبان کی لرزش اپنی پوری شدت کے ساتھ پلٹ آئی ہے۔ 3 دن کی مسلسل اذیت اور بے بسی کے بعد آخر کار ورثہ اس نتیجے پر پہنچے کہ معاملہ عام انسانوں کے بس کا نہیں رہا۔ یہ کوئی طبی مسئلہ نہیں تھا، نہ جسمانی نہ دنیاوی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس لیے ورثہ نے فیصلہ کیا کہ علماء سے رجوع کیا جائے۔ گھر والے، چند پڑوسی اور کچھ عورتیں مل کر قریب کے مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب نے پوری تفصیل سنی، میت کے حالات، بدبو، 3 دن کی تاخیر اور سب سے بڑھ کر چمٹنے والا ہاتھ۔ چند میں مولوی صاحب خاموش رہے، پھر انہوں نے گہری سانس لی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، شرن اس کا حل یہی ہے کہ چھری سے اس عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ الفاظ سنتے ہی سب کے دل دہل گئے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، جیسے کسی نے زندگی روک دی ہو۔ غسل دینے والی عورت کے گھر والوں کے چہرے پر خوف اور غصے کی لالی دوڑ گئی۔ وہ فوراً آگ بگولا ہو کر بول اٹھے، ہم اپنی عورت کو معذور نہیں کریں گے، ہم اس کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیں گے۔ ایک طرف میت کے ورثہ بے بس کھڑے تھے اور دوسری طرف غسل دینے والی عورت کے گھر والے چیخ رہے تھے۔ گاؤں والے حیران و پریشان، اور مولوی صاحب کا فتویٰ آگ کی طرح پھیل گیا۔ اب معاملہ ہاتھ کاٹنے اور نہ کاٹنے کی بحث تک محدود نہیں تھا۔ کسی کو اندازہ نہ تھا کہ اس مسئلے کا حل مدینہ کے ایک عظیم عالم کے پاس ہے، اور وہاں جانے کے بعد پوری کہانی ایک نئے رخ پر مرنے والی ہے۔ پورے علاقے میں، آس پاس کے دیہاتوں میں، کھیتوں تک، بازاروں تک خبر یوں پھیلی جیسے ہوا چل رہی ہو۔ خبر جنگل کی آگ بن گئی تھی کہ ایک عورت کا ہاتھ 3 دن سے میت سے چمٹا ہوا ہے۔ لوگ حیرت زدہ تھے، سہمے ہوئے تھے اور عبرت سے بھرے ہوئے اس گھر کے آس پاس جمع ہونے لگے۔ یہ اب صرف ایک واقعہ نہ تھا، یہ ایک عبرت کا منظر بن چکا تھا۔ پہلے مولوی صاحب کے سخت فتوے نے پورے گھر میں ہلچل مچا دی تھی۔ وارث پریشان، غسل دینے والی عورت کے گھر والے غصے سے بھرے ہوئے، اور گاؤں کے لوگ چپ چاپ تماشائی بنے کھڑے تھے۔ لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے، بدبو بڑھ رہی تھی اور میت کا جنازہ رک کر رہ گیا تھا۔ آخر کار لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو کسی دوسرے عالم سے پوچھتے ہیں، شاید وہ کوئی بہتر حل بتا دے۔ سب امید کے سہارے دوسرے مولوی صاحب کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بھی پوری تفصیل سنی اور کافی دیر تک سوچتے رہے، پھر سر اٹھا کر نہایت سنجیدگی سے کہا، مردہ عورت کا وہ حصہ گوشت کاٹ دو جہاں ہاتھ چمٹا ہے۔ یہ الفاظ بظاہر ہلکے تھے، مگر ان کا وزن پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو تو خاموشی چھا گئی، پھر میت کے ورثہ جیسے آگ ببولا ہو گئے۔ ان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں، ان کے چہروں پر صدمہ اور تکلیف دونوں واضح تھے۔ وہ یکدم چیخ اٹھے، ہم اپنا جنازہ خراب نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اعتراض نہیں تھا، یہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا درد تھا۔ وہ اپنی پیاری میت کو مزید تکلیف میں دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں طرف سے دل، غصہ اور بے بسی آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طرف زندہ عورت کا چمٹا ہوا ہاتھ، دوسری طرف میت کی حرمت۔ ادھر ایک مولوی کا فتویٰ، ادھر وارثوں کی چیخیں، ادھر تماشائیوں کی حیرت، اور اوپر سے بڑھتی ہوئی بدبو جو ہر لمحے اس آزمائش کو مزید مشکل بنا رہی تھی۔ اب دونوں فتوے ناکام ثابت ہو چکے تھے۔
لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، آخر اس مصیبت کا حل ہے کہاں؟ کسی کو اندازہ بھی نہ تھا کہ اس گتھی کا سرا مدینہ کے عظیم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے تک جا پہنچنے والا ہے۔ آخرکار سب اس نتیجے پر پہنچے کہ مسئلے کا حل صرف مدینہ منورہ میں موجود ہے، وہاں جہاں کی عدالتیں علم و حکمت کی علامت ہیں، اور جہاں عظیم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضاء انصاف اور حکمت کے معیار ہیں۔ لوگ ہمت کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہر قدم پر دل دھڑک رہا تھا، خوف اور بے بسی کے ملا جلا احساس ہر سانس میں شامل تھا۔ انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پوری تفصیل سے واقعہ بیان کیا۔ حضرت 3 دن سے یہ عذاب جاری ہے، نہ ہاتھ چھوٹتا ہے، نہ میت کو دفنایا جا سکتا ہے، نہ موت کا احترام مکمل ہوتا ہے، نہ انسانوں کو صبر کی حدیں باقی ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غور سے سب کی بات سنی، ہر لفظ کو دل میں اتارا اور پھر اپنی حکمت بھری نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر انہوں نے فرمایا کہ میں اس معاملے کو وہیں آ کر حل کرتا ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فوراً متوقع جگہ پر تشریف لے گئے۔ گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے غسل دینے والی عورت کی طرف دیکھا اور پرسکون مگر پر اثر آواز نے پوچھا، بی بی، جب تمہارا ہاتھ چمٹا تھا تو اس وقت تم نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہی تھی؟ عورت کی آنکھوں میں خوف اور شرمندگی تھی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اعتراف کرتی ہوئی بولی، جی، میں نے یہ کہا تھا کہ مرنے والی عورت کے فنا مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں میں حکمت اور سختی کے ملے جلے اثرات دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس بات کے 4 چشمدید گواہ ہیں؟ عورت نے ڈرتے ہوئے اور جھکی ہوئی آواز سے بولا، نہیں۔ امام نے آگے پوچھا، کیا اس مرنے والی عورت نے خود تمہارے سامنے اعتراف جرم کیا تھا؟ عورت نے بھاری سانس لیتے ہوئے جواب دیا، نہیں۔ امام مالک نے تھوڑا سا سر جھکایا، پھر سنجیدگی سے فرمایا، پھر تم نے یہ تہمت کیوں لگائی؟ عورت نے بے بسی اور شرمندگی کے ساتھ کہا، میں نے یہ اس لیے کہہ دیا کہ ایک دن میں نے اسے گھڑا اٹھاتے ہوئے اس مرد کے گھر کے دروازے سے گزرتے دیکھا تھا، بس اس سے میں نے یہ نتیجہ نکال لیا۔ چہرے پر شرمندگی، آنکھوں میں آنسو، خوف اور دل میں اضطراب، یہ سب امام کے سامنے واضح تھا۔ یہ لمحہ صرف عورت کی بے بسی اور لرزش کو نہیں دکھا رہا تھا، بلکہ عدل، حکمت اور اللہ کی طاقت کا منظر بھی تھا، جو اگلے فیصلے کا پیش خیمہ تھا۔ یہ سن کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے۔ گھر میں ہر طرف خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ لوگ سانسیں روک کر امام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امام نے اپنے ذہن میں قرآن مجید کے صفحات پلٹے، ہر آیت، ہر حکم کو غور سے دل میں بٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں روشنی اور حکمت کی چمک تھی۔ انہوں نے جان لیا کہ اب مسئلے کا حل واضح ہو گیا ہے اور انصاف کے راستے کھل گئے ہیں۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوا وَهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ وہ لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں، پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ، اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہی فاسق لوگ ہیں۔ پھر امام صاحب نے فیصلہ سنایا، تم نے ایک پاک دامن مرد اور عورت پر تہمت لگائی ہے، تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ میں بطور قاضی وقت حکم دیتا ہوں کہ اس عورت کو شرعی حد کوڑے لگائے جائیں۔ لوگوں کے دل دہل گئے،
خوف، حیرت اور عبرت سب کے چہروں پر واضح تھا۔ جلاد آگے بڑھے، پورا مجمع ایک دم خاموش ہو گیا۔ ہر آنکھ صرف اس منظر پر مرکوز تھی۔ کوڑے برسانے شروع ہوئے اور ہر ضرب کے ساتھ ہوا میں ایک سنسنی محسوس ہو رہی تھی۔ 1، 2، 10، 20 کوڑے۔ عورت چیخ رہی تھی، ہائے میرا ہاتھ، جیسے کسی آسمانی طاقت نے اسے روک رکھا ہو۔ سب لوگ حیران اور سہمے ہوئے تھے۔ 30، 40، 50 کوڑے۔ عورت کے جسم پر کوڑے کے نشان پڑنے لگے، لیکن ہاتھ ابھی بھی نہ چھوٹا۔ ہاتھ ابھی بھی مردہ عورت کی ران کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور اس کی چیخیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ 60، 70 کوڑے۔ 70ویں کوڑے کے بعد بھی ہاتھ جمع ہوا تھا، گویا زمین اور آسمان دونوں نے اس کو اپنی گرفت میں لے رکھا ہو۔ لوگوں کے چہرے پر خوف اور حیرت اور بے بسی ایک ساتھ تھی۔ سب سوچ رہے تھے کہ یہ حد بھی کام نہیں آئے گی۔ 75ویں کوڑے پہ بھی عورت کی چیخیں اب کمزور پڑ گئی تھی۔ سانسیں تیز اور بے ترتیب تھی، لیکن ہاتھ کی گرفت وہیں برقرار تھی۔ 69 کوڑے۔ تمام لوگ کانپتے ہونٹوں کے ساتھ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال تھا، کیا ہاتھ کبھی چھوٹے گا؟ 80واں کوڑا۔ اور پھر جیسے ہی یہ آخری کوڑا لگا، ایک عجیب، حیران کن اور معجزاتی منظر سامنے آیا۔ عورت کا ہاتھ خود بخود مردہ عورت کی ران سے الگ ہو گیا۔ یہ لمحہ ایسا تھا، ہر دل میں سکون اور حیرت کے جذبات ایک ساتھ موزن ہو گئے۔ سب نے یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، گویا قدرت نے اعلان کر دیا ہو کہ شرعی حد پوری ہونے کے بعد اب اسے معاف کر دیا گیا ہے۔ مجمع میں ایک دیر پا سکون چھا گیا۔ خوف اور دہشت کے بعد اب عدل، حکمت اور اللہ کی طاقت کی روشنی ہر دل میں روشن تھی۔ دوستو، یہ تھا وہ واقعہ جو ہمیں زبان کی حفاظت کا کتنا بڑا سبق دیتا ہے۔ ایک چھوٹی سی غیبت، ایک معمولی سی تہمت، یہ کس طرح ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ یہ واقعہ پوری وضاحت کے ساتھ دکھاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ہر مسئلے کا حل صرف قرآن و سنت کی روشنی میں ممکن ہے۔ عدل، حکمت اور ایمان کے اصول ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور یہی ہمیں سکھاتے ہیں کہ زبان کے استعمال میں احتیاط سب سے بڑی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں ہمیں ہماری زبانوں پر کوئی قابو نہیں، جہاں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی عزتیں پامال کر دیتے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی باتوں میں سچائی، احتیاط اور انصاف کا دامن تھامنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ ہمیشہ ایسی سبق آموز ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔